الحمدللہ ساری باتیں تو سامنے آ گئی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تقوی کے ساتھ گزارنی ہے، عمل صالحہ کے ساتھ گزارنی ہے۔ اگر جس نے اپنی زندگی کو شاندار بنانا ہے تو اس کے اعمال جاندار ہونے چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اعمال جاندار ہوں گے تو زندگی شاندار ہوگی، اگر اعمال بے جان ہوں گے تو زندگی بھی پھیکی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پھیکی ہوگی۔ تو آج ہم اپنے اعمالوں کا محاسبہ کریں۔ اللہ والوں کی صحبتوں کے اندر انسان کو اعمال کے محاسبے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ ان کے جو یہاں پر آتے ہیں اور ان کے جو بیانات ہوتے ہیں، اس کے بعد ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کی جو برکات ان کا نزول ہوتا ہے بنی آدم کے قلوب پہ، تو اندر جا کے انسان کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں۔ اس بات پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ساری صحبت اور نظر اور توجہ اور دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ سرابی حضرت نے فرمایا نا کہ صحبتوں سے جو انسان دور رہتے ہیں وہ موت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ قرآن نے فرما دے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور انسان آج ہم جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم موت سے غافل ہیں۔ کس سے غافل ہیں؟ اگر موت ہمیں یاد ہوتی تو ہم گناہوں میں پڑتے ہیں۔ کہ مثال ہمارے مشائخ عجیب دیتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی جرم کیا ہے، ملک کا قانون توڑا ہے، اس قانون کے خلاف انہوں نے ایک جرم کیا ہے، اور قاضی جو ہے اس کے اوپر قصاص جاری کر دیتا ہے کہ صبح اس کو کیا ہوگی؟ سزائے موت ہوگی۔ ایک رات ہے اس شخص کے پاس، مجرم کے پاس ایک رات ہے۔ تو آیا اگر ایک رات وہ جیل کی کوٹھی میں ہے، اس جیل کی کوٹھی کے اندر اس کو دل بہلانے کے لیے شراب پیش کی جائے تو پیے گا؟ اگر وہ مسلمان ہے، چاہے جتنا بڑا فاسق و فاجر کے نہ ہو، لیکن اس رات وہ شراب نہیں پیے گا۔ اگر اس کو زنا کی دعوت دی جائے تو وہ زنا کی طرف جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میری آخری رات ہے۔ کیا ہے؟ میری آخری رات ہے، اور اس رات کے اندر مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو آج ہمارے سانسوں کا پتہ نہیں ہے، ہم ہر سانس کو اپنا آخری سانس سمجھے۔ کیا؟ ہر سانس کو اپنا آخری سانس سمجھے۔ جب انسان اپنے سانس کو آخری سانس سمجھتا ہے، اور اپنے سجدے کو آخری سجدہ سمجھتا ہے، اپنی نماز کو آخری نماز سمجھتا ہے، اپنے عمل کو، ہر عمل کو آخری عمل سمجھتا ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ کو ان کی ایک حکایت نقل کرتے تھے موت کے حوالے سے۔ حضرت نے موت کی بات کی تو مجھے موت کے اوپر بات یاد آنی شروع ہو گئی۔ تو کہا کہ ایک بادشاہ تھا، جنگل میں ایک فقیر رہا کرتا، ایک درویش تھا، اللہ کا ولی تھا۔ تو بادشاہ سے اس کو محبت اور عقیدت ہو گئی، اس کے پاس جایا کرتا۔ تو وہ درویش رات کو ایک گولی کھاتا تھا، دودھ کے ساتھ ایک گولی کھاتا تھا۔ تو جب بادشاہ کو ان سے محبت ہو گئی، وہ ان کو آنا جانا رہا، تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور مجھے معلوم ہوا اس کے ذریعے سے کہ آپ کی زندگی کے صرف 30 دن رہ گئے ہیں۔ کتنے دن؟ 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ تو جب یہ فقیر جب یہ گولی کھاتا تو ایک گولی اس نے بادشاہ کو دی۔ جب بادشاہ نے وہ گولی کھائی نا تو اس کو ہیجان شروع ہو گیا، شہوات اور غلبات۔ اس کے پاس 4 بیویاں تھیں، ایک کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ یہ فقیر رات کو ایک گولی کھاتا ہے، آج میں نے پہلی دفعہ کھائی ہے، اور میری یہ حالت ہے، یہ روز کھاتا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ 10 رن سنگٹنگ کر لے۔ تو اس نے ایک گولی بادشاہ کو دے دی۔ کتنی گولی؟ 30 گولیاں اس کو دے دی، اور تمہاری زندگی کے 30 دن رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنا تاج و تخت اپنے بچے کے حوالے کر دو، اور ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ شروع کر دو، اس لیے کہ زندگی کے 30 دن رہ گئے تمہارے۔ کیسے؟ یہ اللہ والے ان کا علاج کرتے ہیں۔
اندر کا مغز اور میں نکالتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا یہ فقیر جیسے بھی ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. 30 گولیاں اس نے لی, ایک رات گولی کھائی اور مسلح پہ ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے, استغفار اور ذکر و اذکار میں مشغول ہے. ایک رات گزر گئی, 2 راتیں گزر گئی, 3 راتیں گزر گئی, 27, 28, 26, 25. جب اس کے 1 مہینہ گزر گیا, 30 گولیاں اس نے کھائی ہے لیکن کسی زوجہ کے قریب وہ نہیں گیا. کیا 30 گولیاں اس نے کھائی کشتے فولاد کی, اس کی کشتے فولاد کی, لیکن قریب وہ نہیں گیا. 30 دن کے بعد آیا, جب مہینہ پورا ہو گیا 31 دن, فقیر کے پاس آیا کہ حضرت آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. کیا کہا؟ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس لیے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کی زندگی کے 30 دن رہ گئے ہیں, 30 دن پورے ہو گئے, مجھے تو موت نہیں آئی. اس نے کہا بات یہ تھی کہ جب میں نے آپ کو 1 گولی دی, 1 گولی جب آپ نے کھائی تو آپ کو ہیجان شروع ہو گیا, آپ کے نفسانی خواہشات بڑھنے لگے, تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ فقیر بد کردار آدمی ہے, اور کہا کہ میں نے تمہیں یہ گولیاں دی ہے اور تمہیں اللہ کی طرف لگایا ہے, تم یہ بتاؤ کہ 30 راتیں تم نے یہ گولیاں استعمال کی ہے, بتاؤ کسی رات کوئی ہیجان ہوا ہے, کوئی خواہشات کا غلبہ ہوا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں, کیسے غلبہ ہو سکتا ہوں, میرے سر پہ, میرے دل و دماغ پہ تو موت سوار تھی. کہہ دی موت سوار تھی, اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ وہ فقیر کہتا تھا کہ ہمارے اندر قوت ہی نہیں ہے, ضعف ہے, اگر میں یہ گولی نہ کہوں تو اللہ کے سامنے کھڑا کیسے ہوں. یہ فرق ہے, گولی وہی ہے لیکن اس کی تاثیر, اس کا اثر, جہاں وہ اثر کر رہا تھا جب موت سامنے آئی تو گولی کی تاثیر بھی ختم ہو گئی. تو یہاں پر ہمارے پاس ہمارے جو وجود ہے, یہ دل ہے, دماغ ہے, جسم ہے, اس وقت یہ خواہشات کی محبت میں لدے ہوئے ہیں. جب ہم موت کی فکر کریں گے, موت کو سوچیں گے, یہ موت ایک ایسا خزانہ ہے کہ جب انسان موت کو سوچتا ہے اور اللہ کی ملاقات کو سوچتا ہے, دنیا کی تمام نعمتیں اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی. کیا پڑ جاتی؟ یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. اور جن کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور معرفت کی محبت رکھی ہے, ان کو موت میں بھی مزہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ موت میں بھی مزہ آتا ہے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ہے, آخری وقت ہے, ضعف پڑ گیا ہے, جسم میں ضعف پڑ گیا ہے, ان کو لے کے جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, وضو کرنے کے بعد پھر تو خدام اٹھا رہے ہیں. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے اوپر ضعف طاری ہے, تو آپ نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد پھر آئے, ان سے کہا کہ میرے سامنے سے اڑ جاؤ, میرے اوپر سکرات موت طاری ہے. پھر سوچا, کہا کہ وضو کرتے وقت میرا ایک عمل رہ گیا ہے, وہ عمل کیا ہے؟ خلال ہے. خلال کرنا, وضو کے انگلیوں کے اندر خلال کرنا, نہیں خلال کرنا. کہا کہ یہ سنت عمل ہے. کیا ہے؟ ہاں. کہا کہ اب مجھے دوبارہ وضو کراؤ. کیا کراؤ؟ دوبارہ وضو کراؤ. تو ان کے خدام نے کہا حضرت ضعف ہے, وضو آپ کا ہو گیا ہے, فرض ادا ہو گئے ہیں, ہاں سنت رہ گئی ہے. اس نے کہا ہائے, یہ ان کو اللہ سے کیسی محبت تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی. کہا میں ایسے وضو میں نہیں مرنا چاہتا کہ جس وضو کے اندر میری سنت رہ جائے. میں ایسے وضو میں مرنا نہیں چاہتا کہ جس وضو کے اندر میری سنت رہ جائے اور کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرا سامنا ہو تو کہا کہ میرا کوئی ایک سنت وہ رہ گئی ہو, اس حالت میں ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. یہ محبت ہے. جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو ان کو ہر سنت سے محبت ہو جاتی ہے. موت سے تو محبت رہتی ہے
لیکن مرنے سے پہلے اپنے سنت کا بھی محاسبہ ہوتا ہے. آج ہمیں نہ موت کا خوف ہے، نہ موت کی فکر ہے، نہ ہمیں اللہ کا استحضار ہے. ہماری نمازیں بے جان ہے، ہماری دعائیں بے جان ہے، ہمارا ذکر اذکار بے جان ہے، قرآن مجید کی تلاوت بے جان ہے. اس لیے کہ ہمارے دل میں صفائی نہیں ہے. کیا ہے؟ دل میں صفائی نہیں ہے، دل میں کدورتیں ہیں. ان کدورتوں کو صاف کرنے کا جو ذریعہ ہے یہ اللہ والوں کی مجلسیں ہیں، یہ ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ باغات ہیں. اس کے ذریعے سے انسان کے دل صاف ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چھرو. خوسا رہ گئی. صحابہ نے کہا ہاں، انہوں نے عرض کیا ما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کیا فرمایا؟ حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر کے حلقے ہیں، یہ جنت کے باغات ہیں. یہ انسان کی روح کی غذا ہے. کس کی؟ روح کی غذا ہے. آج جسم کی غذا تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن روح کی غذا سے ہم لوگ کیا ہے؟ ناواقف ہیں. نہ ہمیں اس طرف کوئی سوچ ہے، اور نہ ہمیں اگر کوئی اس طرف کوئی دعوت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاتھ چڑک دیتے ہیں، داخل گزگار دے، ہاں روزگار نہ دے، دا پکار دے، رقم خلق دے. ہاں یہ کام والے لوگ ہیں. ہتھ کار ول دل یار ول، کیا ہتھ کار ول دل یار ول، 10 بکار دل بیار. یہ ہمارے مشائخ کا مشغلہ ہے کہ ہاتھوں سے کام کرو اور دل سے اللہ کو یاد کرو. یہ ولی ڈرائیور بھی بن سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، یہ اللہ کا دوست انجینئر بھی بن سکتا ہے، یہ اللہ کا دوست ایک ریڈیو والا بھی بن سکتا ہے، یہ اللہ کا دوست ایک مولوی بھی بن سکتا ہے، ایک طالب علم بھی بن سکتا ہے، مرد بھی بن سکتا ہے، عورت بھی بن سکتی ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ ذکر قلبی کرتے ہیں. ڈرائیور ہے، ڈرائیور کا کام کیا ہے؟ ہاتھ اسٹیئرنگ پہ ہیں، پاؤں نیچے کلچ اور بریک پہ ہیں، نظر اس کی روڈ پہ ہے، اور ایک چیز رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ زبان اور دل. اس سے وہ کیا کرے؟ اللہ کو یاد کرے. ساری چیز مشغول ہے نا، تو اس کو کیوں اپنے مشغول نہیں رکھا ہے؟ اس دل کو مشغول کیوں نہیں رکھا ہے؟ جب انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول نہیں رکھتا تو شیطان اس دل کے قریب ایک چونچ لگائے بیٹھا ہے، سونڈ سی ہوتی ہے. جب یہ اللہ کی یاد سے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ اس کے دل کے اندر اپنی وہ چونچ وہ سونڈ مارتا ہے، وساوس خیالات اس کے دل کے اندر ان چیزوں کو بھر دیتا ہے. تو پھر وہ دنیا کے غموں کے اندر لگ جاتا ہے، دنیا کے غموں سے وہ نکلتا نہیں ہے. تو میرے دوستو، ایک ریڈیو والا بھی اللہ کا دوست بن سکتا ہے. ایسے ایسے اللہ کے ولی ہیں، قطب ہیں. کیا ہے؟ قطب ہے، لیکن بازاروں کے اندر ریڈیو چلا رہے ہیں. مولانا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک علاقے میں حالات خراب ہو گئے، ایک شہر کے حالات خراب ہو گئے. کسی بزرگ سے کہا کہ یہ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ جاؤ اس بازار کے کونے میں ایک مشکی ہے جو پانی پلاتا ہے، مشکی جو پانی پلاتا ہے، ٹپ ہونے اسرے جیسے، جاؤ اس سے کچھ پانی تو پیو، اس کا پانی ضائع کر کو دے دو گے. جب وہ شخص کیا اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، پیاسا ہوں. اس نے مشکی یوں ہاتھ یوں کیے تو اس نے اپنے مشکی کو کھولا، اس نے ہاتھ کھول لیا، پانی نیچے ضائع کیا. اور دوسری طرف کہا کہ اس بازار کے اندر ایک خربوزے والا ہے، تو خربوزے والا جو ہے کہا اس کے پاس جاؤ، اس کے خربوزے چیک کرو. اس نے اس کے خربوزے چیک کیے تو اس نے سارے خربوزے خراب کر دیے، یہ پیکا ہے، یہ پیکا ہے. اس نے کہا بھائی اگر آپ کو مال نہیں لینا ہے تو میرے خربوزے تو خراب نہ کرو. تو اس بزرگ کے پاس ہے، اس نے کہا خربوزے والا تو بڑا نرم ہے. کیا ہے؟ یہ بڑا نرم ہے.
اس نے کہا یہ اس شعر کا کیا ہے؟ قطب ہے. کیا ہے؟ شعر کا قطب ہے. یہ جمالی ہے، جلالی نہیں ہے. اگر کوئی جلالی آ گیا تو پھر کام سارا صحیح ہو جائے گا. پھر کچھ عرصے کے بعد اس شعر کے حالات صحیح ہو گئے. اس نے کہا اب جاؤ تو اسی بازار میں ایک مشکی ہے، پانی والا ہے، اس سے پانی بس گرا کے تو دیکھو. اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا. اس نے جیسے اپنے مشکیزہ کھولا، ہاتھ نیچے کس نے زور سے تپڑ مارا. کہا تم نے مجھے خربوزے والا سمجھا ہے؟ کہا تم نے مجھے خربوزے والا سمجھا ہے کیا؟ وہ خربوزے والا تھا جو ہر ایک کو چھوڑ دیتا تھا. تو میرے دوستو یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اندر جو بھی محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو رائے گا نہیں جانے دیتے ہیں. عطار فروش ہے، عطر کی دکان میں ہے، لیکن اللہ کا دوست عطار رحمت اللہ علیہ عطر فروش کی دکان میں تھے نا. سبق حاصل کیا موت سے. کس سے؟ موت سے. ایک شخص آیا اور انہوں نے اس کو کہا کہ تمہاری روح اتنے سارے عطر کی شیشیوں میں پسی ہوئی ہے. اس نے کہا تمہاری موت کے کہا کہ تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ اس نے کہا جیسے تمہاری نکلے گی اس نے ہمارے ویسے ہماری نکلے گی. تو کوئی فقیر درویش تھا، وہ اس کی دکان کے اندر لیٹ گیا اور چادر اپنے اوپر ڈالا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میری روح تو ایسے نکلے گی، اور خاموش ہو گیا. اب وہ سمجھے کہ مذاق کر رہا ہے، سو رہا ہے. اس نے جب کافی دیر کے بعد اس کو ہلایا تو اس کی روح پرواز ہو چکی تھی. اس کے دل پہ چوٹ پڑی، عطار رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ چوٹ پڑی. کڑے کڑے ساری دکان کو لٹا دیا. پھر اللہ نے اس سے کام لیا. ہزاروں اور لاکھوں لوگ ان سے فیضیاب ہوئے. ان کا فیض عالم میں پھیلا. ایسا نہیں پھیلتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ہر چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے اور مولانا جمشید صاحب، یہ دونوں ایسے بزرگ تھے کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کے کام کو جو عالم میں پھیلایا ہے، اس دور میں یہ دونوں ذریعے بنے ہیں، سبب بنے ہیں. اور کہا کہ اس لیے ان سے کام لیا ہے کہ انہوں نے سب چیزوں کو قربان کر دیا تھا. ریونڈ مرکز میں آ کے بیٹھ گئے تھے، گھر میں سب چھوڑ دیا، گھر بار سارا قربان کر دیا، اور تبلیغ کے اس کام کو جنون کی حد تک اپنے اوپر سوار کیا. کہ جب تک کوئی بندہ دین کے جس شعبے میں چل رہا ہے اس شعبے کو جنون کی حد تک اپنے اوپر سوار نہیں کرے گا، اللہ اس سے کام، وہ پورا کام اس سے نہیں لیں گے. تو اپنے آپ کو اللہ سے قبول کراؤ. کیا کرو؟ اپنے آپ کو اللہ سے قبول کراؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب.